عبداللہ ابن عباس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہرنے کی اجازت مانگی اور حضرت کے لیے پانی رکھا وضو کا، آپ بڑے خوش ہوئے تو آپ نے دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن مجید کی سمجھ دے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ دو مرحلے ہیں، ایک آداب کا اور دوسرا دعوات کا، جس سے علوم میں سہولت پیدا ہوتی۔ اگر آج کا پورا سبق یہ دو لفظ قرار دے دیا جائے تو کامیابی ہے، صرف یہ دو لفظ، آداب اور دعوات۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل و اکمل پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے انفاس قدسیہ میں آپ جو بیٹھ کر سانس لیتے تھے نا، سانس چھوڑتے تھے، اسی سے ایمانیات، آداب اور مبشرات پیدا ہوتی تھی۔ اللہ نے ایسے کامل و اکمل بنایا آپ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوشش بسیار کے باوجود مشرکین ہمیں مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، بہت کوشش کی گئی لیکن نہیں پڑھنے دیتے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا مسجداً بفناء داری، بخاری میں ہے، اپنے گھر کے سامنے کچھ جگہ بچی ہوئی تھی، وہاں نماز کی جگہ بنا دی۔ ابوبکر صدیق بما بال بچوں کے وہاں نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن شریف کا درس دیتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے میں نے پیغام مسرت میں لکھا ہے کہ آپ کی تلاوت صرف تلاوت نہیں تھی، درس ہوتا تھا۔ ہدایہ نے بھی کہا ہے لأنہم کانوا یتلقونہ بالاحکام، صحابہ کرام صرف پڑھتے نہیں تھے، سمجھ کے پڑھتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ابوبکر صدیق کا یہ درس قرآن کا اتنا زبردست تھا، بخاری شریف میں ہے کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے، جب یہ بیان ہونے لگے تو دنیا جمع ہو جاتی۔ مشرکین نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ درس بند کر دیں، جیسے آج کہتے لاؤڈ اسپیکر نہیں چلا ہے، یہ ان کی یادگار ہے، مشرکین مکہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ سبزی والا لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہے اور پورے محلے میں آواز گونجتی ہے، خیر ٹماٹر اور بینگن کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی جا رہی ہے۔ کسی محلے میں آپ سرکس لگوائے، کوئی فلم کا انتظام کرے، اس میں لگا سکتے ہیں آپ۔ اپنے گھر پر کوئی ڈرامہ یا کوئی تماشا بنائے، سر یا چھت پر لاؤڈ اسپیکر لگائے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، ناحق چیزوں کا یقین کرتے ہیں اور دین سے روگردان ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ مکے سے نکل جائیں، مکے شہر سے نکلے، اپنے ابوبکر صدیق نکل گئے، بخاری شریف میں ہے۔ جب مکے سے نکلے اور جا رہے تھے تو ایک بڑا مشرک تھا جو بہت معزز سمجھا جاتا تھا مکہ میں، اس کا نام تھا ابن دغنہ، ابن دغنہ، وہ راستے میں ملا۔ ابوبکر صدیق کہاں؟ بس کہیں جا رہا ہوں، خیریت؟ کہا میں درس دیتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آئے، میں آپ کی ضمانت کرتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر کو کہا
کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے نیک آدمی کو نہ نکلنا ہے نہ نکالا جائے گا. آپ کا شہر ہے، اپنے شہر میں رہی. ابوبکر آئے اور پہلے سے بڑھ کر درس شروع کر لی. کراچی کے علماء پر آفرین ہے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر کی پابندی پھینک دی. یہاں کوئی پابندی نہیں، اللہ کا فضل. پنجاب والے بڑے پریشان ہیں. ایک بڑے چودھری نے میرے جلسہ رکھا تھا، جب میں گیا وہاں تو اس کے دانت باہر آئے ہوئے تھے ایسے، اور رنگ بالکل پیلا تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے بھائی، تمہیں کیا؟ کہ نہیں پولیس والے آئے لاؤڈ سپیکر اتار. میں نے کہا اتار دینا، آپ نے دانت باہر نکالے ہوئے. پاکستان میں رہتے ہوئے ان حالات کا گوارا کرے آپ. کبھی ایسا کبھی ایسا. انسان کی زندگی جیسے کبھی صحت کبھی مرض، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کہا آپ کے ہاں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں جمعے میں 22 لاؤڈ سپیکر چلتے ہیں، مینار میں اور جگہ میں، اللہ کے فضل و کرم سے. تو حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے اور انہوں نے پہلے سے بڑھ کر تلاوت قرآن اور درس شروع کر لیا. مشرکین دوبارہ جمع ہو گئے اور ابن دغنہ سے کہا کہ ابوبکر کو منع کرو. اور خیر ہے اس کے درس میں بڑی طاقت ہے، اور ہماری عورتیں اور بچے سب مسلمان ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کسی گھر کی عورت اور بچہ جب مسلمان ہوا تو گھر والا کیا کرے گا؟ وہ تو خالی ٹانگر ہے، چھلکا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ میں ہے کہ ابوبکر صدیق کے درس بیان اور یہ لفظ طلبہ کو سن لے ذرا، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. افزع یفزع، ڈرانا. ابوبکر صدیق کے درس نے اور بیان نے ڈرا دیا مشرکین کے سرداروں اور بڑے بڑے وڈیروں کو. اور انہوں نے کہا ہمارا نظام ختم ہو جائے. پرانا مذہب وہ تیجے اور برفی والا، اور وہ غیر اللہ سے ماننے والا، کنڈوں والا اور کھانے پینے والا، وہ پرانا مذہب ختم ہو جائے گا ہمارا. حضرت ابن دغنہ سے کہا کہ بس آپ ابوبکر سے باز آ جائیں. مشرکین اپنے قول کے بڑے پختہ ہو گئے، بہت زیادہ. ابن دغنہ آیا اور ابوبکر سے کہا کہ آپ درس آہستہ کریں یا اس کو روک لیں. مکے والے خوش نہیں ہیں، ورنہ میرا امان جو میں نے آپ کو عہد و امان دیا تھا وہ واپس کریں. تو ابوبکر نے کہا ارد علیک امانک وانا فی امان اللہ، میں تیرا امان تیرے اوپر پھینک دیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں. علماء لکھتے ہیں اس کے چند دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو تسلی دی کہ آپ کہیں جائیں نہیں، ہجرت کا حکم آنے والا ہے. نبی کتنے مقدس ہوتے ہیں، کفر کے ملک سے بھی بغیر اجازت خداوندی کے باہر نہیں جا رہا ہے. کفر کے ملک سے جہاں حرم میں سجدہ نہیں ہو سکتا، وہاں سے قدم نہیں رکھ سکتے. تو میں منتظر ہوں، ان قریب مجھے میرا رب ہجرت کا کہہ دے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا آپ کو ہجرت کا حکم ملے گا؟ حضرت نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم میرا رب دے گا، وقت پورا ہو رہا. تو ابوبکر صدیق نے کہا الصحبہ، میں ساتھ رہنا چاہتا. آپ نے فرمایا لک الصحبہ، آپ ساتھ ہی رہیں. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عموماً ہمارے گھر صبح یا شام کو تشریف لاتے. کتنا بڑا تعلق ہے، ذرا اندازہ لگائے. صبح و شام. اس دن حضرت دوپہر کے وقت آئے، بالکل دوپہر میں، اور ابوبکر صدیق سے کہا جو کوئی بھی پاس ہے اس کو ہٹاؤ.
ابوبکر صدیق نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، اسماء و عائشہ، اور کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہجرت کا حکم آ چکا ہے اور آج رات کو یہاں سے نکلنا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں اونٹنی کے پیسے دوں گا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق سب کچھ قربان کر چکے ہیں، مگر ہجرت نبوت کی طرح ایک مرحلہ ہے۔ حضرت چاہتے تھے کہ اس کے پیسے میں خود دوں اور پوری امت اس میں شریک ہو جائے، کیونکہ نبی کا عمل پوری امت کا عمل ہوتا ہے۔ ایک یہ موقع ہے جہاں آپ نے ابوبکر صدیق کا تعاون قبول نہیں فرمایا، اور دوسرا مسجد نبوی کے لیے جب آپ نے بنو نجار قبیلے سے کہا کہ مجھے زمین دے دو، یہی زمین مناسب ہے مسجد بنانے کے لیے، سامنونی یا بنی نجار بخاری میں ہے، پیسوں سے دے دو، سمن سے دو۔ اور انہوں نے کہا ہم اللہ اور رسول کے لیے، نے کہا نہ، پیسے لینے ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تیار ہو رہی، مسجد نبوی، ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کی پہلی مسجد مکہ مکرمہ میں وہی ہے جو ابوبکر نے اپنے گھر کے سامنے بنائی، اور ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد نبوی ہے، اور ہجرت اور مکہ کے بیچ میں مسجد قباء۔ پورا دین مساجد سے بھرا ہوا ہے، ہر قدم پر مسجد۔ مسجد مرکز ہے ایمان اور دین کا۔ تو چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آداب دین کے بہت زیادہ پابند تھے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین سے آپ کی حمایت کرا دی، ابن دغنہ سے، اور جب وہ کمزور پڑ گیا تو حضرت نے خود تسلی دی کہ اب آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ اس سے کئی فوائد معلوم ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہ تنگی کی گھڑیاں مختصر ہوتی ہیں، اور دین کی تنگیاں استقامت سے، دعا سے اور ادب سے چھٹ جاتی ہے، اور تنگیوں سے اور پریشانی کی گھڑیوں سے پریشان ہونا یہ بھی اولیاء و صلحاء کا طریقہ ہے، لیکن ہمت باندھے رکھنا اور پرعزم رہنا یہ اصل دین ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمام اندھیرے ہٹا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ کسی کو بیٹھنے میں تکلیف، کسی کو آنے میں تکلیف، کسی کو رہنے میں تکلیف، کسی کو اتنا سارا وقت دینے میں، یہ ساری تکلیف ہے، اللہ قرآن کی برکت سے وہ آسان کر دے گا۔ کیونکہ ابوبکر صدیق بھی اپنے فنائے دار میں جو مسجد بنا چکے تھے اس میں کان یقرأ القرآن، قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اور مستدرک میں حاکم نے صابوری لکھتے ہیں آپ صرف پڑھتے نہیں تھے، درس دیتے۔